رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ اپنی نفرت کا نشانہ کسے بنا رہے ہیں؟ مجھے یا خدا نخواستہ اس نعت کو جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اگر اس شرابی کی نعت سن لیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نعت اور یہ قصہ سنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل لگے آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ قیام پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اجمیر میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر مراد آبادی صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رند تھے اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان جیسے بڑے شاعر کا نام نہ رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا۔ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا، کچھ ان کے حق میں تھے اور کچھ خلاف۔ دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی۔ بڑے بڑے عارف اللہ اس کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے، انہیں گناہ گار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح شریعت کے سختی سے پابند مولوی حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کے بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے لیکن تھے شرابی۔ تمام رعایتوں کے باوجود مولوی حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نعتیہ مشاعرے میں شریک ہوں۔ آخر کار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر صاحب کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ یہ اتنا جرات مندانہ فیصلہ تھا کہ جگر صاحب کی عظمت کا اس سے بڑا اعتراف نہیں ہو سکتا تھا۔ جگر کو مدعو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ میں رند، سیاکار، بدبخت اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں۔ اب منتظمین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو تیار کیسے کیا جائے۔ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے انہیں آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ بالآخر اصغر گونڈوی نے ان کے حکمہ شرکت کا کہا تو وہ خاموش ہو گئے اور بات مان لی۔ سرہانے بوتل رکھی تھی، اسے کہیں چھپا دیا، دوستوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا۔ وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے مگر پھر رک جاتے تھے۔ مجھے نعت لکھنی ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا علیہ السلام کی مدح لکھوں گا؟ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، وہ سخت اذیت میں تھے۔ نعت کے مضمون سوچتے تھے اور غزل لکھنے لگتے تھے۔ سوچتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، پھر ایک شعر ہوا، پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی، مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہیں۔ کونین کی دولت ان کے پاس ہو جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ انہوں نے کئی دن شراب نہیں پی تھی لیکن حلق خشک نہیں تھا۔ ادھر تو یہ حال تھا، دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگ گئے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ لوگ بفرے ہوئے تھے، اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر نعرے بازی نہ کریں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے جگر کی آمد کو خفیہ رکھا۔ وہ کئی دن پہلے اجمیر پہنچ چکے تھے جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مشاعرے والے دن آئیں گے۔
جگر اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آخر مشاعرے کی رات آ گئی، جگر کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک شور بلند ہوا۔ جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ اپنی نفرت کا نشانہ کسے بنا رہے ہیں؟ مجھے یا خدا نخواستہ اس نعت کو، جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے، اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ ناظرین، جو جہاں تھا ساکت ہو گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گناہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے تھے، اختلاف ختم ہو گئے تھے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں، اس سے کہلوائی گئی۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی۔ اس نعت کے بقیہ اشعار یوں ہیں: دامان نظر تنگ و فراوانی یہ جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی، یہ عالم شاہوں سے سوا ستوت سلطان مدینہ۔ اس امت عاصی سے منہ نہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت